بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزوں، میری بہن کی طرف سے سوال ہے جو سب کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آج میرے پاس میری بہن ایک ایڈمیشن کے لیے آئیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہا کیونکہ ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، برکت والے دن، یعنی بقرعید قریب ہے، تو اس مسئلے پہ انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ بقرعید کے ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی ان تاریخوں میں کیا میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ راتیں، یہ دن بڑی حرمت والے ہیں اور اس میں بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ آپ سب اور سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بڑی واضح طور سے فرماتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں، اور اس میں عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، تو یہ وضاحت کر دیں۔ انہوں نے معلوم کرنا چاہا اور ہم سب کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کے لیے اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی تنبیہ کے ساتھ، لیکن کچھ راتیں، کچھ دن ایسی ہیں جو بیوی کو چھونا، اس کے قریب جانا حرام، ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ اب وہ کون سی راتیں ہیں آئیے گا، اور اس میں نقصانات بھی ہیں، ایسی تاریخیں ہیں جس میں نقصانات بھی ہیں اور بالکل اس میں ممانعت بھی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے نکاح کے بعد دل کا سکون بتایا ہے، اور جو دل کا سکون چاہتے ہو تو بیوی یا شوہر کے قریب جانا ہی پڑتا ہے، لیکن کچھ راتیں، کچھ دن ایسی بھی ہیں جس میں ممانعت کی گئی ہیں۔ دیکھیے، آئیے بقرعید کی راتوں میں ہم جا سکتے ہیں نہیں، یہ بعد میں سماعت کریں گے، لیکن پہلے وہ راتیں سمجھ لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو چھونا حرام فرمایا ہے۔ جیسے کہ اگر بیوی نمبر 1 احتکام میں بیٹھی ہے، یعنی کہ 10 دن کے لیے نفلی احتکاب کیا، ایک تو رمضانوں میں ہوتا ہے اور ایک ایسے ہی ہوتا ہے، تو اگر اس نے احتکام میں بیٹھی ہے تو اس وقت شوہر کا جانا، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے بلکہ ناجائز حرام ہے۔ دوسرا، اگر وہ حج پر ہے، دونوں میاں بیوی حج پر ہیں اور احرام پوش ہے، احرام باندھ رہی ہے، تو اس وقت بھی بیوی سے ہم بستری کرنا یا اسے ٹچ کرنا اس وقت بھی حرام اور منع ہے۔ تیسرا، جب عورت کو طلاق ہو جائے تینوں، تو اس وقت وہ گھر میں ہی ہے اس کے، لیکن اسے چھونا، اس کے پاس جانا حرام ہے بلکہ اس کے پاس ٹھہرنا بھی منع ہے۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں بنیادی جو کتابوں میں ہے۔ اور چوتھا، رمضان روزے کی حالت میں اگر روزہ ہے بیوی کا تو اسے بستری کرنا ناجائز بلکہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں، وہ جو کہ نماز پڑھ رہی ہو، نماز پڑھتے سے بیوی کو اور بیوی کی نماز توڑ دینا، تو اس وقت بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح کچھ راتیں اور کچھ دن ہیں اور چاند کی تاریخیں جن میں کیا بزرگوں نے اور علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے ممانعت فرمائی۔ آئیے گا سماعت کرتے ہیں وہ کون سی راتیں ہیں، جیسے کہ حیاء العلوم میں جلد نمبر 94 اور صفحہ نمبر 2 پر یہ تحریر ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، امیر المومنین حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر المعاویہ روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیاطین موجود ہوتے ہیں، اور کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 266 پر یہ تحریر ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں مباشرت جائز تو ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مباشرت کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کریں۔ واللہ عالم۔ اذان اور نماز کے اوقات میں بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اذان اور نماز کے وقت مباشرت کرنے سے اولاد نافرمان بد مذہب ہوگی۔ واللہ عالم۔ پیاری عزیزو، اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ان راتوں میں کرنا تو جائز ہے، لیکن احتیاط کریں گے تو یہ ایک تقوی کے ماحول میں تقوی اختیار کریں گے آپ۔ جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، وہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا۔ اب آئیے گا بقرعید کی ان راتوں میں ہم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں نہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ بقرعید کی راتیں جو ہیں برکت والی راتیں کہا گیا ہے، اور ایسی راتیں ہیں کہ اگر نفل عبادت کی جائے تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک ایک رات کے کئی ہزار نیکیاں ملتی ہیں، ایک روزہ رکھنے میں 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا یعنی 9 ذی الحجہ کا، تو کیا ہی بات ہو، 1 سال کے روزے رکھنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو،
اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے اور اگلے۔ اب میرے بھائی یہ بھی وضاحت سن لیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جو آپ نے حقوق العباد اللہ اور حقوق اللہ سے کیے ہیں، یعنی حقوق العباد اللہ، اللہ کے بندوں کے دل توڑے ہوں، اللہ کے بندوں کو بہت زیادہ ستایا ہو، یعنی کہ ان کے حق تلفی کی ہو، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ گناہ کبیرہ ہیں اور گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ اس گناہ کو ہم معاف جب کر سکتے ہیں تو ان سے معافی کریں، ان کے حق ادا کریں اور ان سے بندوں سے اللہ کی معافی مانگیں، تب یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کا حقوق یعنی جو اللہ کے احکام ہیں، جیسے ہم پہ نماز فرض ہو گئی ہے، واجب، اور جو فرائض اور واجب ہیں وہ معاف نہیں ہے، ہاں اللہ عالم معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، ہم اس سے دل سے توبہ کر لیں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس میں جو ہماری نفل عبادت ہوا کرتی ہے، نفل روزے ہوا کرتے ہیں، سال میں کسی وقت بھی روزوں کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی گناہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جو ہم روز دن بھر میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ایک ایک سال کے معاف ہو جاتے ہیں اور ایک ایک سال کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو پیاری جو اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جب نفل عبادت آئے تو وہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ دن بھر میں ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اللہ کی طرف سے ملتی رہتی ہیں، تو ہمیں ان تاریخوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہی میاں بیوی کی صحبت کی بات، بستری کی بات، تو بالکل آپ اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں اس حالت میں، ان 10 راتوں میں، بقرعید کی رات بھی، بقرعید کے دن بھی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہیں برکت والی ہیں، لیکن میاں بیوی کی بھی ملاقات ایک دوسرے سے برکت ہی ہوا کرتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پیار کی نظر سے دیکھتا اور اس کے بالوں کو محبت کی نظر سے چھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رخص کرتا ہے اور اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک رات ایک بوسہ لینا، پیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ جو رمضان شریف میں ذی القدر آتی ہے نا، ذی القدر کی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی بدلے کے برابر اسے ثواب اور نیکیاں لکھتا ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو جو شب قدر آتی ہے، شب قدر کی رات کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے جو کیا ممانعت ہے اس میں، جو خیال رکھیں، جو میں نے منع کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں باتیں رکھیں، لیکن محرم ہو، ذی الحجہ ہو یا کنڈوں کا چاند ہو، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، تقوی کے طور سے آپ بالکل اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں تو بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میری بہنیں اسے سننے کے بعد عمل کریں اور غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اپنے شوہر سے منہ ہی موڑ لیں۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بہنیں اپنے شوہر سے بالکل منہ نہ موڑ لیں کہ یہ رات ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی نہیں۔ شوہر کی اطاعت سے زیادہ اللہ نے اپنی اطاعت کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ جو شوہر کی فرما بردار ہو، میری اطاعت کرو، تو وہ عورت جنتی ہے۔ خیال ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ سے میری گزارش ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔